اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فالسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا الممجد بشیرنا المصدق نذیرنا المؤید المصطفى الامجد والمحمود الاحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وآل محمد. أبطر رفاقكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. دل سینے میں جب تک، یاد ہے نا آپ کو آج حضرت عباس کی تاریخ ہے اور علم کی بات ہونے والی ہے. دل سینے میں ہے جب تک، کون سا تھا ہوگا وہ؟ بھولیں گے. اللہ اکبر. دیکھ میرے غازی اونچا، احسان شاباش. دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا. دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا. دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا. دیکھ میرے غازی اونچا ہے. زینب کی دعا بن کر ایک وقت وہ آئے گا، ہر گھر میں سجا ہوگا عباس تیرا. دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا. دیکھ میرے غازی اونچا ہے تیرا. جاتی ہے زہرا بھی زینب کی زیارت کو، جب 8 محرم کو اٹھتا ہے تیرا. دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا. دیکھ میرے غازی اونچا ہے تیرا. تابوت جب اٹھتا ہے شبیر کا اے غازی، تابوت کے آگے بھی چلتا ہے علم تیرا. دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا.
دیکھ میرے غازی اونچا وہ کون سے صدمے تھے شہ ٹوٹ گئے جس سے ایک درد تھا زینب کا اور دوسرا غم تیرا دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا صلو علی محمد وعلی محمد انشاءاللہ تعالی آج کی مجلس بھی حسب عادت انشاءاللہ تعالی اسی طرح سے ہم شروع کریں گے جس طرح سے ہم نے ساتھ میں مل کر طے کیا ہے. صلوات کے بعد صلو علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ تعالی اسلامیات اور دینیات کی ہم گفتگو ساتھ میں کر رہے ہیں اور ہر رات ماشاءاللہ تعالی آپ ہمیں جوش بھی دلاتے ہو اور اسی لیے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر رات کو پچھلے گزرنے والے جتنے بھی موضوعات یا مضامین جس پہ ہم نے گفتگو کی اس کی تھوڑی تھوڑی یاد میں دیتا جاؤں. پہلی بات ہم نے یہ بیان کی کہ اے مسلمان بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خیال رکھنا. اس کے بعد ہم نے بیان کیا اے مسلمان شب جمعہ کا تو خیال رکھنا. اس کے بعد ہم نے بیان کیا اے مسلمان نماز جمعہ کا خیال رکھنا. اس کے بعد ہم نے بیان کیا اے مسلمان نماز جماعت کا خیال رکھنا. اس کے بعد ہم نے بیان کیا اے مسلمان شب نماز یا نماز شب کا تو خیال رکھنا. اس کے بعد ہم نے بیان کیا اے مسلمان تو نماز کا خیال رکھنا. اس کے بعد ہم نے بیان کیا اے مسلمان تیری زندگی میں اخلاق ہونا ضروری ہے. کیونکہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ الخلق وعاء الدین، اخلاق جو ہے وہ دین کا ایک برتن ہے. اور قیامت کے دن بھی نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 حدیثیں پڑھ دیتا ہوں نبی کریم کی. پہلی حدیث نبی کریم نے کہی ما من شیء اثقل فی المیزان یوم القیامہ من حسن الخلق. قیامت کے دن میزان میں کوئی بھی چیز اس سے زیادہ وزندار نہیں ہو سکتی. کس سے؟ اخلاق حسنہ. ایک حدیث. دوسری حدیث نبی کریم اور مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا اور کہا اکملکم ایمانا احسنکم خلقا. تم میں سے سب سے جس کا ایمان کامل ترین ہوگا وہ کون ہوگا؟ جس کا اخلاق بہترین اخلاق ہوگا. اب تیسری سنیے. یہ اخلاق کو شاید میں نے اور آپ نے بہت چھوٹی چیز سمجھا ہے، حالانکہ میری اور آپ کی جنت کا دار و مدار ہے. اور یہ بات میں کوئی جوش خطابت میں بیان نہیں کر رہا ہوں، یہ بات بھی نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کہا علیکم بحسن الخلق فإن حسن الخلق فی الجنة لا محالہ وإیاکم سوء الخلق فإن سوء الخلق فی النار لا محالہ. یہ لفظ بولتے ہو اردو میں لا محالہ، کیا مطلب اس کا؟ لا محالہ محال اس کا مطلب ہے امپوسیبل، ناممکن. نبی نے کیا کہا؟ اچھے اخلاق کو اپناؤ. علیکم بحسن الخلق فإن حسن الخلق فی الجنہ.
اچھے اخلاق کا کردار جس کے پاس ہوگا وہ جنت میں ہوگا. لا محالہ، ممکن ہی نہیں کہ جس کے اخلاق اچھے ہو وہ جنت میں نہ جائے. اور برے اخلاق اس سے بچتے رہو، کیونکہ برے اخلاق کا مالک جہنم میں ہوگا. لا محالہ، ممکن ہی نہیں کہ جس کے اخلاق برے ہو وہ جہنم میں نہ جائے. لا محالہ. عزیزان محترم، کل ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا اور ہر رات کو بیان کرتے ہیں کہ خداوند کریم نے سورہ رعد قرآن مجید کا 13واں سورہ آیت کا نشان 11 قاعدہ کلی ہمیں بیان کر دیا ہے اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. بے شک اللہ سبحانہ و تعالی کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلے گا جب تک کہ شخصیاً ہر فرد، ہر نفر اپنی قوم میں اپنے نفس کو بدلنے کی کوشش نہ کرے یا نہ بدلے. خداوند کریم آ کے کوئی تبلیغ نہیں کرے گا، خداوند کریم آ کے کوئی تبدیلی نہیں لائے گا. اگر تبدیلی لانی ہے تو وہ میری ذمہ داری ہے. اب جب یہ اسلامیات اور دینیات اور اخلاقیات کی بات ہم کرتے رہتے ہیں، ہمیں کیا ہے کہ یہ جو جتنا ہم نے بیان کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جمعرات، نماز جمعہ، نماز جماعت، نماز، جو بھی ہم نے آج تک ساتھ میں مل کر باتیں کی ہے، اس میں اخلاق کے لیے آپ کو یاد ہے کہ خداوند کریم نے جب ایمان کو پیدا کیا تو ایمان نے کہا مجھے تقویت دے، مجھے مضبوط بنا. تو خدا نے ایمان کو 2 ذریعوں سے مضبوط بنایا، ایک حسن الخلق اور دوسرا کیا تھا؟ کوئی بولا؟ سخا. اب آپ سمجھ جائیے کہ آج گفتگو کیا ہونے والی ہے. پہلے ایک حدیث سے میں بات کو شروع کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی، پھر آخر میں عباس آپ یاد دلانا یا امیر بھائی آپ دلانا یا کوئی بھی ہو مجھے یاد دلائے. ایسے نہ ہو کہ میں ایسے خطابت میں چلتا رہوں اور وہ بات میں بھول جاؤں. کیوں؟ حدیث صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ نے کہا لِأَهْلِ الْجَنَّةِ 4 علامات، جنتیوں کی 4 نشانیاں ہیں، 4 علامات ہے. جو جنت میں جانے والے ہیں اس کی 4 نشانی ہے. ایک طیب اللسان، وجہ، پہلا ہے وجہ منبسط، جس کا چہرہ نورانی چہرہ، ہنستا مسکراتا چہرہ ہوتا رہتا ہوگا، وہ جنت میں جانے والے کی پہلی نشانی ہے. دوسری نشانی طیب الکلام، جس کے باتیں، جس کی زبان سے اچھی اچھی باتیں نکلتی ہوگی. یہ کس کی نشانی ہے؟ جنت میں. اب دیکھیں ہمارے یہاں جنت کی بات بہت ہوتی ہے، جہنم کی بات کوئی سننے کے لیے تیار نہیں. تو اب قرآن مجید میں اگر آپ کو پتہ نہ ہو جتنی بار خدا نے جنت کا تذکرہ کیا ہے اتنی ہی بار جہنم کی آگ کا تذکرہ کیا ہے. تو یہ ان بیلنس چیز ہمارے یہاں کہاں سے آ گئی کہ ہمارے یہاں مفت میں جنت 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 ہی بانٹی جاتی ہے، اور باقی خداوند کریم نے قرآن مجید میں اسی حساب سے، اسی عدد سے جتنی بار جنت کا تذکرہ. عباس انٹرنیٹ ہے تیرے پاس ابھی یہاں چلتا ہے، تھوڑی گوگل سے پوچھ لے کتنی بار جنت کا تذکرہ قرآن میں ہے تو پتہ چل جائے گا جہنم کا تذکرہ کتنی بار ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. تو جنت میں جانے والوں کی 4 نشانیاں، وجہ منبسط، اچھا ہوا، ملکا ہوا، مسکراتا ہوا چہرہ. دوسرا طیب الکلام، مل گیا بس کتنا بولو 147. اور آگ کا بھی دیکھ لو، جہنم 147 دفعہ جنت کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے، اتنی ہی دفعہ تقریباً جہنم کا تذکرہ بھی قرآن میں آیا ہے. تو جنت والوں کی پہلی نشانی وجہ منبسط، دوسری میٹھے میٹھے الفاظ، اچھی زبان استعمال کرنے والا. لیکن یہ جنت کی بات ہے تو ہم عدالت کر لیتے ہیں، تھوڑی ایک بات بس جہنم کی ڈال دیتے ہیں تاکہ خدا کا جو معیار ہے وہ پورا ہو جائے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر.
اور اسی وزن سے بات کو کریں گے، اسی وزن سے۔ جنتیوں کی 4 نشانیوں میں سے یہ دوسری کون سی تھی؟ کہ جس کی زبان اچھی ہو، جس کے کلام اچھے ہو۔ یہ جنتیوں کی نشانیوں میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، اور نبی کریم نے ارشاد فرمایا ہے اور کہا ہے من خاف الناس لسانہ فہو من اہل النار یا فہو فی النار، جس کی زبان سے لوگ ڈرتے ہو نا وہ جہنمی ہے۔ وہاں جس کی زبان اچھی ہو وہ جنتی، اور یہ حدیث میں جس کی زبان اچھی نہ ہو وہ جہنمی۔ آگے بڑھتے ہیں، اس کے بعد نبی سچے امام نے کہا وقلب رحیم، جنتی کی تیسری نشانی ہے ایسا دل، ایسا قلب کہ جو رحم دل ہو، رحم والا دل ہو۔ اور اس کے بعد کیا آئے گا؟ چوتھی نشانی۔ یہ بات آپ مجھے یاد دلاؤ گے کہ یہ چوتھی نشانی میں ابھی بیان نہیں کرتا، بیچ مجلس میں اس کی باری آئے گی اور آپ حضرات پورا کرو گے کہ چوتھی نشانی کیا ہو سکتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ تو آپ نے جواب دے دیا کہ حسن خلق اور سخاوت سے۔ عزیزان محترم، ہمارا موضوع ہے اسلامیات اور دینیات۔ دیکھیے قرآن مجید میں جو دین سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں ان کو خداوند کریم نے کئی صفاتیں بخشی ہیں، بہت سی صفاتیں۔ جو دیندار لوگوں ہوتے ہیں اس کو خدا نے کبھی کبھار متقی بیان کیا ہے، صحیح؟ متقی سمجھتے ہو؟ پرہیزگار۔ پھر آپ دیکھیے گا قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو اپنا بندہ کہا ہے، عباد الرحمن۔ وہ بھی کون؟ وہ بھی دین سے تعلق رکھنے والے لوگ۔ پھر ہمارے یہاں سب سے بڑی دینداری کی نشانی کیا ہو سکتی ہے؟ دین کا چہرہ کیا ہے؟ دین کی پہچان کیا ہے؟ یہ بات ہم کر چکے ہیں۔ دین کی پہچان کیا تھی؟ بولیے۔ ہاں، نماز۔ تو نماز بھی دینداری کی ایک نشانی ہے یا پہچان ہے۔ تو ہمیں یوں سمجھیے 3 الفاظ پتہ ہے، متقی، مصلی اور اللہ کے بندے، اور اس کے اندر ایک اور بھی آتا ہے، وہ ہے ہم سب انشاءاللہ تعالی صاحبان ایمان لوگ۔ اب دیکھیے گا قرآن مجید نے متقی کس کو کہا ہے، نمازی کس کو کہا ہے، مسلمان و مومن کس کو کہا ہے، اپنے بندے کس کو کہا ہے۔ پھر جا کے ہمارا موضوع سامنے آ جائے گا کہ اسلامیات، دینیات۔ اے خدا کے بندے، اے نبی کے ماننے والے، اے خدا کے بندے اور خدا کو ماننے والے، اپنے آپ کے لیے سوال کرنا کہ میں اپنے آپ کو متقی سمجھتا ہوں، میں اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہوں، میں اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھتا ہوں، میں اپنے آپ کو نمازی سمجھتا ہوں۔ یہ صفات اسلامیات، دینیات، یہ صفت میرے اندر ہے یا نہیں؟ متقی سے بات کو شروع کرتے ہیں۔ متقی کون ہوتے ہیں؟ پروردگار عالم نے سورہ بقرہ، قرآن مجید کا دوسرا سورہ، آیت کا نشان 1 2 3، چیپٹر 2 ورس نمبر 1 2 3، اعلان رب العزت و کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، دوسری آیت ذالک الکتاب، وہ کتاب کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ وہ کتاب کیا ہے؟ ھدی للمتقین، وہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت کا وسیلہ یا ذریعہ ہے۔ اب پوچھا یہ پڑے گا کہ متقی ہوتے ہیں کون؟ اس کے بعد متقی کی پہچان آئی، آیت تیسری، اعلان رب العزت و کہا الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہوتے ہیں کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ متقی وہ ہوتے ہیں کہ جو نماز کو ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ متقی وہ ہوتے ہیں مما ومما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے اس کو رزق عنایت کیا ہے ان میں سے وہ دیتے ہیں، انفاق کرتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ متقی لوگ۔ ایک اور مقام پہ جاتے ہیں، پروردگار نے وہاں ہمارا تذکرہ کیا۔ پروردگار عالم نے سورہ آل عمران، قرآن مجید کا تیسرا سورہ،
آیت کا نشان ہے 134 133 اور 134، چیپٹر 3 ورس نمبر 133 134۔ اعلان رب العزت ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الى مغفرة من ربکم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ اے مسلمانوں، اپنے پروردگار سے معافی حاصل کرنے کے لیے، مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے دوڑو۔ اے مسلمانوں، اپنے پروردگار سے جنت حاصل کرنے کے لیے دوڑو، وہ جنت، ایسی جنت اعدت للمتقین، وہ جنت کہ جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ خدایا اس کے بعد والا سوال، متقی ہوتے ہیں کون؟ وہاں سے جواب آیا 134ویں آیت کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ متقیوں کے لیے جنت کو تیار کر دیا گیا ہے، تم لوگ اس کی طرف دوڑو۔ وہ متقی کہ جو دکھ سکھ میں اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں، اپنے غصے پہ قابو پاتے ہیں، لوگوں کو معاف کیا کرتے ہیں، خداوند کریم نیکوکار، بہترین کام، احسان کے کام، اچھے کام کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ متقی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ متقی کی جو پہچان ہمارے سامنے ابھی بیان ہوئی، ان میں آپ کو کچھ لگتا نہیں کہ کوئی ایسی بھی بات ہے جو شاید میرے اندر نہیں؟ یہ کون تھا؟ متقی۔ اس کے بعد میں نے آپ کو کہا دین کی پہچان کیا ہے؟ بولیے نماز۔ خدا کو پوچھتے ہیں، خدایا تیری نظر میں نمازی ہوتا ہے کون؟ اب دیکھیے جواب آئے گا۔ پروردگار عالم نے سورہ معارج، قرآن مجید کا 70واں سورہ، چیپٹر 70، آیت 22 23 24 25، چیپٹر 70 ورس 22 23 24 25۔ خداوند کریم نے کہا انسان جو ہے نا، یعنی ہم سب، اس کے اوپر جب دکھ آتا ہے نا تو شکایت ہی شکایت کرتا ہے، اور جب ان کو مال سے نواز دیتا ہے نا تو اس کے جیسا کنجوس کوئی نہیں ہوتا۔ پھر خدا نے کہا، یہ 20 اور 21ویں آیت ہے، 22ویں آیت میں خدا نے کہا الا المصلین۔ یہ جو بات ہے نا وہ نمازیوں میں نہیں ہوتی، الا المصلین، فقط ان میں نہیں ہوتی کہ جو نمازی ہوتا ہے۔ نمازی کون ہوتا ہے؟ الذین فی صلاتہم دائمون۔ نمازی وہ ہوتا ہے کہ جو وہ اپنی نمازوں کو پابندی سے ادا کرتا ہے۔ نمازی کون ہوتا ہے؟ والذین فی اموالہم حق معلوم۔ نمازی وہ ہوتا ہے کہ نمازی خود طے کر لیتا ہے کہ میرے پاس جو بھی مال ہے اس میں سے کچھ ایسا معلوم حصہ کسی اور کے لیے ہے۔ 25ویں آیت للسائل والمحروم، سوال کرنے والے کے لیے اور جس کو نہیں ملا ہے اس کے لیے۔ متقی کون تھا یاد رہا؟ اب یہ کون تھے؟ نمازی تھے۔ اور جگہ جاتے ہیں، سورہ فرقان، قرآن مجید کا 25واں سورہ، پروردگار عالم اپنے بندوں کی 14 صفتیں بیان کرتا ہے۔ یہ میرے بندے ہیں۔ 2563 میں بات شروع ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون فی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ وہاں سے صفتیں شروع ہوتی ہے، آگے جا کے خداوند کریم نے اسی سورہ فرقان کی 67ویں آیت، چیپٹر 25 ورس نمبر 67، وہاں پر کہتا ہے خدا کہ میرے بندے، رحمان کے بندے کون ہیں؟ الذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں اور دیتے وقت نہ کنجوسائی سے کام لیتے ہیں نہ اسراف کرتے ہیں، ان دونوں کے درمیان ان کا
رویہ ہوتا ہے۔ اس آیت کو ہمارے چھٹے امام امام جعفر الصادق علیہ السلام اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے تھے اور اس آیت کی تلاوت کی۔ کون سی؟ 2567 آیت تلاوت کرنے کے بعد ہمارے چھٹے امام علیہ السلام اپنے سامنے کہاں بیٹھے تھے؟ وہ یہ مربل تھی، مدینے میں مربل تھا، کیا تھا؟ زمین میں کیا تھا؟ خاک تھی مدینے میں، اور کیا ہو سکتا ہے؟ پتھریلی خاک۔ چھٹے امام نے اس آیت کی تلاوت کی، اپنے مبارک ہاتھ کو زمین میں ڈالا اور زمین میں خاک کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد خاک کو اپنی مٹھی میں بند کیا، اور بند کر کے کہا ھذا الاقطار، یہ جو ہے نا یہ اقطار ہے، بند کر لینا۔ پھر مٹی کو پھینک دی، دوسری بار مٹی کو اٹھایا، مٹھی میں بند کیا، پھر پوری مٹھی کو کھول دی۔ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا جب یہ کھل جائے گا؟ سب گر گیا۔ امام نے فرمایا ھذا اسراف، یہ ہے اسراف۔ تیسری بار مولا نے مٹی کو اٹھایا اور اپنی مٹھی کو ہلکا سا تھوڑا کھولا، نتیجہ کیا ہوا؟ مٹھی میں سے تھوڑا تھوڑا نیچے گرتا گیا۔ امام نے کہا ھذا قوام، اللہ کے بندے ہیں نا، نہ مٹھی کو پوری بند کرتے ہیں نہ پوری کھول دیتے ہیں، میانہ روی بیچ میں کہ بس چلتا رہے۔ یہ کیا ہوا؟ کون لوگ ہیں یہ؟ نہیں، رحمان کے بندے، متقی کے بندے آپ کو یاد ہے، نمازی آپ کو یاد ہے، یہ اللہ کے بندے ہیں۔ ایمان والے بھی ڈال سکتا ہوں لیکن ٹائم نہیں۔ یہ سب کے باوجود خداوند کریم نے اپنے نبی حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بھی نہیں چھوڑا، اس کو بھی نہیں چھوڑا۔ کیا کہا اس کا؟ پروردگار عالم نے سورہ بنی اسرائیل، قرآن مجید کا 17 نمبر کا سورہ، آیت کا نشان 29، چیپٹر 17 ورس نمبر 29، وہاں نبی کریم کو خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ اے میرے حبیب، تو اپنے ہاتھ کو وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، یہ اشارہ دیکھ رہے آپ؟ اے میرے حبیب، تو اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے باندھ کر مت رکھنا، اور میرے حبیب اپنے ہاتھ کو پورا پورا کھول مت دینا، ورنہ کیا ہوگا؟ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، تجھے بہت پشیمانی ہوگی، لوگ تجھے تانے دیں گے۔ اب سوال آ گیا، کون تیار ہے وہ حدیث کو پورا کرنے کے لیے؟ جنتیوں کی نشانی کیا تھی؟ ہنستا ہوا چہرہ، اچھی اچھی بات کرنے والا منہ یا زبان، رحم دل، اور چوتھی ایک چیز تھی، وہ کیا ہو سکتی ہے؟ ہاں، سخاوت ہو سکتی ہے۔ آپ کیا بولتے ہو؟ راہ خدا میں میڈیم طریقے سے دے۔ میں واپس آپ کو دکھاتا ہوں۔ چھٹے امام نے جب راہ خدا میں میڈیم طریقے سے دے، وہاں کچھ کام ہوا تھا، آپ نے مجھے دیکھا تھا۔ نبی کریم کی جب بات آئی تب بھی میں نے اشارہ کر کے آپ کو بیان کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے بچے کو جب کھلونا دیا جائے یا یہ سویٹس دیا جائے، جب چھوٹا ہوتا ہے تب تو کیا کرتا ہے؟ یہ میرا ہے،
یہ میں نہیں دوں گا کسی کو. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً، اپنے ہاتھ کو اپنے گردن سے مت باندھ. وہاں چھٹے امام نے مٹھی کو ہاتھ کو دے کر کیا کیا؟ مٹی کو اٹھائی. دو قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے آئی. پہلی میں چھٹے امام نے ہاتھ کا استعمال کیا، دوسری میں خدا نے نبی کریم کو کہا اور ہاتھ کا تذکرہ ہوا. اب تھوڑی آپ کی مدد ہو گئی. جنت میں جانے والے کی چوتھی نشانی کیا؟ بے شک بولو بولو بیٹا. ہاتھ کھلا رکھنا. نہیں، یہ تو عباس نے بولا تھا ابھی. چھٹے امام نے کہا ید معطیہ، ایسا ہاتھ جو دینے والا ہو. اب یہ جب دینے کی بات آتی ہے تو ہمیں فقط شاید یہی سمجھ میں آیا یا سمجھایا گیا ہے کہ یہ دان کرنے کی بات، سخاوت کرنے کی بات، خیرات کرنے کی بات، دینے کی بات، یہ تو وہ عرب پتی پیسے والے جو ہے نا اس کے لیے ہے. ارے میں تو غریب الغربا، ممبر پہ بیٹھنے والا چھوٹا سا مولانا، مجھے تو یہ سب لاگو نہیں ہوتا. میری تو برتن کی چھوٹی سی دکان ہے، میری تو یہ چھوٹی سی دکان ہے، میں تو یہاں پالا گلی میں کام کرتا ہوں، مجھے دینے کی کہیں ضرورت نہیں. حالانکہ اسلامیات، دینیات، آپ نے دیکھا متقی سورہ بقرہ میں کون تھے؟ ہم نے جو دیا ہے اس میں سے وہ دیتے. اس کے بعد سورہ آل عمران میں متقی کون تھا؟ کہ جو دکھ میں اور سکھ میں وہاں پر بھی دینے والے ہوتے ہیں. پتا چلا دیندار ہونے کے لیے، جنتی ہونے کے لیے یہ ہاتھ دینے والا ہاتھ ہونا چاہیے. یہ تھے متقی. نمازیوں کا آپ نے سنا، نمازی تب بنتا ہے کہ جب اپنی کمائی میں سے للسائل والمحروم، سوال کرنے والے اور جس کو نہیں ملا ہے اس کو دینے والا ہوتا ہے. اللہ کا، رحمان کا بندہ وہی ہو سکتا ہے کہ جب وہ دیتا ہے تو میانہ روی سے دیتا ہے. اب ایمان کی بات آئی تو پڑھ ہی دیتا ہوں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. پروردگار عالم نے سورہ حجرات قرآن مجید کا 49واں سورہ کا نشان ہے 15، چیپٹر 49 ورس نمبر 15. وہاں پر اعلان رب العزت کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون. یہ انما المؤمنون آیت آپ نے سنی، کل انما کا تذکرہ ہوا تھا. فقط اور فقط صاحبان ایمان یہی ہو سکتے ہیں کہ جو اللہ پہ ایمان لائے، جو اس کے رسول پہ ایمان لائے، اس کے بعد اپنے دل و دماغ میں کہیں شک نہ پیدا کرے اور اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ اپنے مال اور جان سے انفاق کرے. اگر یہ نہیں تو تو ایماندار نہیں ہو سکتا. یعنی چاروں جملوں کو ساتھ میں ملاؤ. متقی بننا ہے تو دینا پڑے گا، نمازی بننا ہے تو دینا پڑے گا، اللہ کا بندہ بننا ہے تو دینا پڑے گا، مومن بننا ہے تو دینا پڑے گا. اور بہانے مت بنانا کہ میرے پاس کچھ نہیں. مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ کے اقوال ہے. مولا کائنات نے کہا ہے لا تستحی من اعطاء القلیل فإن الحرمان اقل من. اے مسلمان، کم دینے سے نہ شرما، کم دینے سے نہ شرما، کیونکہ بالکل نہ دینا بھی اس سے کم ہے. کم دینے سے نہ شرما کیونکہ بالکل نہ دینا اس سے بھی اور کم ہے. لا تستحی من اعطاء القلیل فإن الحرمان اقل من. نہ دینا، کسی کو منع کرنا، وہ نہ دینے سے بھی کم ہے. تو یہ دینے کی بات
شاید ہمیں پتہ نہیں، ہمیں تو یہی ہے کہ دینداری یعنی تسبیح کھینچو، موٹی موٹی لامبی لامبی پاگڑی پہرو، آئے تو ممبر اوپر تھی پھینکو. او گجراتی آ گئے، سوری. صلو علی محمد وعلی محمد. حالانکہ جنت میں جانے کے لیے متقیوں کی صفات کے ساتھ خدا نے کیا کہا؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء. جنت میں سب کو جانا ہے. ہم سب اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں. اب دیکھنے کا یہ ہے، کسی کی دل آزاری نہیں کرنی، ہم کو کسی پہ انگلی نہیں اٹھانی. آپ سب جتنے بھی یہاں آئے ہو، محرم کی آج کون سی تاریخ آ گئی؟ یہ بات محرم کی نہیں، پوری زندگی ہے میرا کردار ہونا چاہیے، لیکن میں مثال محرم الحرام کی لیتا ہوں. آج کون سی تاریخ آ گئی؟ 8. میں ایک چھوٹا سا سوال پوچھتا ہوں. امیر بھائی آپ آئے ہیں، اس کا سوال جواب دیجئے گا، ڈریے گا مت. امیر بھائی یہاں جتنے بیٹھے، باہر جتنے بیٹھے، دنیا بھر میں ہماری مجلس سے لوگ ماشاء اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، کیا ان میں ایک ایسا ہوگا کہ جو ابھی آج کی مجلس سن رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، ایسا کوئی ہو سکتا ہے کہ جس نے پہلی محرم سے لے کر آج 8ویں محرم کی شب آ گئی اب تک اللہ کی راہ میں کچھ نہ دیا ہو؟ ایسا کوئی ہو سکتا ہے؟ کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ میں تو کہتا ہوں بہت ہوں گے ایسے جنہوں نے اب تک اپنی ہاتھ کو جیب میں ڈالا ہی نہیں. جی مسلمان دیندار بننا ہے، متقی بننا ہے، اللہ کا بندہ بننا ہے، نمازی بننا ہے، جنتی بننا ہے. جنتی کی نشانیوں میں سے ایسا ہاتھ ہونا چاہیے جو دینے والا ہو. ہماری تمہیں آئی بات سو نا گجراتی تمہیں کیا فیملی نہ سو، کیا فیملی نہ سو؟ رتنانی. ہماری گجراتی، ہم سب گجرات سے ہیں. ہمارے یہاں ایک نام بہت مشہور ہے، وہ ہوتا ہے دیو جی. لیکن ایک اور بھی ہوتا ہے، لیکن کسی کا نام نہیں ہم نے سنا. ہاں، ایک ہوتا ہے لیو جی. دیو جی، لیو جی. ایک ہوتا ہے دینے والا اور ایک ہوتا ہے لینے والا. اب تو طے کر لے تو کن میں سے ہے، لینے والا یا دینے والا؟ خدا کا بندہ، اسلامیات، دینیات، اسلام، مسلمان، مومن، متقی، پرہیزگار وہی ہوتا ہے جو دینے والا ہوتا ہے. لینے والا اس میں نہیں آ سکتا. ایک صلوات پڑھی محمد وآل محمد پر. صاحب ایمان علیہ السلام کو جلد سے جلد ظہور ہونے کے لیے ایک باوا سے بلند حیدر صلوات. سورہ یاسین کیا ہم نے نہیں پڑھی؟ سورہ یاسین ہر بار کہتا ہوں نا، یہ سورہ یاسین کو بیچاری کو ہم نے مرموؤں کے لیے وقف کر ڈالی. پچھلی سال بھی پڑھا تھا لیکن اس سے ہم چھوڑتے ہیں کہ اسی سورہ یاسین نے کہہ دیا ہے کہ یہ سورہ یاسین، یہ قرآن پورا زندہ حضرات کے لیے ہے، مرحوم اور مردہ لوگوں کے لیے نہیں. اسی سورہ یاسین میں ایک آیت ہے، چیپٹر 36 ورس نمبر 47، 36واں سورہ، آیت کا نشان 47. اب دیکھیے گا، ہم سب یہاں اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ کر اپنا محاسبہ کر لے. گجراتی میں کہنے ہوں کیا پانی میں تروں چھوں. پروردگار عالم نے بیان کیا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ، اب پورا کیجئے، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، پھر اس کے بعد أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. خدا نے کیا کہا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے جو دیا ہے ان میں سے دو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جو خدا کو ماننے کے لیے تیار نہیں، جنہوں نے کفر اختیار کیا. قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا،
کافر لوگوں نے صاحبان ایمان سے کہا انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کیا ہم ان کو کھلائے جن کو اگر خدا کھلانا چاہے تو ہم ان کو کھلائے؟ کیا آپ گئے گزرے غلط راستے پہ چلے گئے ہو؟ ان انتم الا فی ضلال مبین، تم گمراہ ہو چکے ہو۔ کافر کیا کہتا ہے کہ جس کو اللہ کھلا سکتا ہے اس کو میں کیوں کھلاؤں؟ الفاظ کو بدلتا ہوں، جس کی میں مدد کر سکتا، جس کی مدد خدا کر سکتا ہے، میں کیوں اس کی مدد کروں؟ جس کو خدا دے سکتا ہے اس کو میں کیوں دوں؟ اور آپ نے نوٹ کیا یہ جو خدا کو نہ ماننے والے انہوں نے بھی اللہ کا نام لیا۔ قال الذین کفروا للذین آمنوا ان نطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کیا ہم ان کو کھلائے جن کو اللہ چاہے اگر تو کھلا دے؟ ہم اللہ کا نام لے کر، تو ہمارا بھی یہی معاملہ نہیں؟ اللہ کے سامنے طرح طرح کے بہانے اٹھا کر کہ یہ تو میرا کام نہیں، یہ میری ذمہ داری نہیں، یہ تو وہ مال تجار کے لیے ہے، جو پیسے والا ہے اس کے لیے، یہ میری ذمہ داری نہیں۔ ارے جنت کس کا گھر ہے؟ جنت میں جانا ہے، سب کو جانا ہے نا، انشاءاللہ سب جائیں گے۔ مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام آپ نے کہا الجنت دار الاسخیاء، الجنت دار الاسخیاء، جنت جو ہے نا وہ سخی داتاؤں کا گھر ہے، وہاں میرے جیسے مولوی نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ میں ہوتا ہوں کیا؟ بولیے بولیے، شرمائیے مت۔ میں کون سے قسم میں ہوں؟ دیوجی والا یا لیوجی والا؟ ہاں، آپ کو لگتا ہے؟ میرا ماننا ہے میں لیوجی والا ہوں۔ جنت میں، جنت اسخیاء کا گھر ہے، دینے والوں کا گھر ہے، لینے والوں کا گھر نہیں ہے۔ اب یہ اتنی مجلس ہو گئی، اسلامیات دینیات، مسلمان بیدار ہو جا، متقی پرہیزگاری دینداری فقط یہ تسبیح نماز سجدہ زیارت حج میں نہیں، اللہ کا بندہ بننا ہے، حقیقی مسلمان بننا ہے، دیندار بننا ہے، تو ہاتھ کو جیب کی طرف ڈالنا پڑے گا، کیونکہ جو بھی ملتا ہے وہ دیتا ہے، جو بھی ملتا ہے وہ دیتا ہے، اور اس کا یہ تقاضا ہے کہ اگر تو میرا کھاتا ہے تو میرے بندوں کے لیے تو ذریعہ بن جا۔ چھوٹا دینے میں شرمانے کی بات نہیں، لا تستحی۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب، صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر۔ لا تستحی من اعطاء القلیل فإن الحرمان اقل منه، چھوٹا دینے سے، کم دینے سے نہ شرما، کیونکہ بالکل نہ دینا اس سے بھی کم ہے۔ اب دینے کی بات ہو گئی، میرے دامن وقت میں گنجائش نہیں، ورنہ ابھی قرآن مجید کی مسلسل 20 آیتیں پڑھ دوں، لیکن یہ کام میں آپ کو سونپتا ہوں۔ آج حضرت عباس کے لیے آپ آئے ہو، اور حضرت عباس علیہ السلام کی عمدہ صفتوں میں سے ایک صفت وہ تھی کہ وہ وفادار تھے۔ اب تو مسلمان ہے، اپنے دین اسلام پہ وفا کرنا، اس لیے آج یہاں سے نکلنے کے بعد قرآن مجید کو کھولنا، چیپٹر 2 قرآن مجید کا دوسرا سورہ، آیت 261 سے لے کر آیت 280، 261 سے لے کر 280، مطلب 20 آیت، ٹوٹل 20 آیت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے دینے کے، لینے کے، کیسے دینے کا، کیوں کرنے کا، کیسے کرنے کا، کس کو دینے کا، سب تفصیل ان 20 آیتوں میں خدا نے بیان کر دی ہے۔ یہ دینا جو ہے یہ ہے اسلامیات اور دینیات۔ لیکن اب بات ہو چکی، آپ اب
سن لیا آپ نے. یہ جو میں بیان کرنے والا ہوں اب یہی طریقہ خدا نے اختیار کیا ہے, اور خبردار اس کا حساب مجھے اور آپ کو دینا پڑے گا. اب دھیان سے سننا, پروردگار عالم نے ہمارے لیے ایک قرآن مجید میں سورہ نازل کیا ہے جس سورے کا نام ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کون سا سورہ ہے, کوئی کسی کو خیال؟ شاباش, سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ سورہ محمد 47واں سورہ چیپٹر 47, اس کی آخری آیت نمبر ہے 38. سنیے گا, خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل انما یبخل لنفسه واللہ الغنی وانتم الفقراء فإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله. اے لوگوں, اب آپ لوگ تیار ہو چکے ہو, تمہیں دعوت دی جا رہی ہے, تمہیں دعوت دے دی گئی کہ اللہ کی راہ میں دیا کرو. تدعون لتنفقوا في سبيل الله, ایسے آیت ایسے غلطی نہیں, کوئی فی سبیل اللہ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں مجھے دکھائے کوئی غلطی نہیں ہو رہی, مجھے شک ہو رہا ہے میرے پڑھنے میں. ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ, احسنت, الحمدللہ. ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ, تمہیں دعوت دے دی گئی اب کہ اللہ کی راہ میں دیا کرو, اسلامیات دینیات. لیکن تم میں سے فمنکم من یبخل, تم میں سے کچھ حضرات ایسے ہوں گے کہ جو بخیلی سے کام لیں گے. ومن یبخل فانما یبخل عن نفسه, اور جو بخیلی سے کام کرے گا نا تو وہ سمجھ لے کہ وہ بخیلی اپنے آپ سے کر رہا ہے. واللہ الغنی وانتم الفقراء, اللہ بے نیاز ہے, اللہ غنی ہے, اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں. تو اللہ کی راہ میں دے یا نہ دے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. واللہ الغنی وانتم الفقراء, اور تم سب بھکاری لوگ ہو, فقیر لوگ ہو, محتاج لوگ ہو. واللہ الغنی, اللہ غنی ہے, بے نیاز ہے, کسی کی اس کو ضرورت نہیں. لیکن تم فقراء حضرات ہو, تمہیں ہر کسی کی ضرورت پڑے گی. فَإِن تَتَوَلَّوْا, اگر تم نے منہ کو پھیر لیا, تمہیں کہہ دیا گیا تھا نا کہ اللہ کی راہ میں دو, لیکن پھر بھی بخیلی سے کام لیا. وَإِن تَتَوَلَّوْا, اگر تم نے منہ کو پھیر لیا تو خدا کو تمہاری ضرورت نہیں ہے. یستبدل قوما غیرکم, صحیح ہے, خداوند کریم کسی اور قوم کو لائے گا جو تمہاری جگہ پر ان کو بٹھا دے گا. ثم لا یکونوا امثالکم, وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے, وہ لیوجی نہیں ہوں گے, وہ دیوجی لوگ ہوں گے. زندگی میں جب بھی موقع ملے دینے کا دے دے, ورنہ یہ موقع ہاتھ سے چلا جائے گا. اور خدا نے کہہ دیا ہے کہ جب تمہیں کہہ دیا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں دو, اور جب تم منہ پھیر لیتے ہو تو خدا تمہارے علاوہ کسی اور کو لائے گا, اور یہ میری زبان میں یہ توفیق کسی اور کو مل جائے گی, اور تو محروم رہ جائے گا. ثم لا یکونوا امثالکم, وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. ان کو کہہ دیا ہوگا ایک بار کہ اللہ کی راہ میں دو, وہ دینے کے لیے آمادہ اور حاضر ہو جائیں گے. اسلامیات دینیات اب تک جتنا سنا ہم کو تو یہی تھا نا کہ اسلامیات یعنی دینیات یعنی بڑے بڑے تسبیح سجدے نے, بڑی بڑی لمبی لمبی دعائیں پڑھو. یہ کسی نے سوچا ہے؟ کیا کروں, آج ایک ایسی روایت ملی, مجھے وقت نہیں ملا اس پہ تھوڑا غور کرنے کا, لیکن عجیب روایت ہے, عجیب روایت. جناب موسیٰ جب کوہ طور پر گئے تھے
وہاں سے نبوت لے کے آئے تھے, پیچھے کسی کو چھوڑ گئے تھے نا, کس کو؟ ہاں, جناب ہارون کو. وہاں سے آیا, امت قوم کا حال بدل گیا تھا نا. کیوں؟ سامری نے کیا کیا تھا؟ ہاں, سونے کی گائے بچڑا بنایا تھا نا, پوری قوم کی الٹ پلٹ کر ڈالی. جناب موسیٰ ہارون پہ بھی غصہ کیا, یاد ہے نا سب منڈلی سے, سب گرفتار ہو گئے. خداوند کریم نے جناب موسیٰ کو کہا, یا موسیٰ, مضمون یا موسیٰ لا تقتل السامری فإنہ سخی. موسیٰ سامری کو قتل نہیں کرنا کیونکہ یہ سخی بندہ ہے, پوری قوم کو گمراہ کرنے والا آدمی کا اس کو قتل نہیں کرنا. اس میں ایک ایسی سی, حاتم طائی کا نام سنا ہے؟ کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس کے بعد ایک صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر. آپ کو اللہ کی راہ میں دینے کی دعوت دے دی گئی ہے. اب اگر نہیں دو گے تو کوئی اور آ کے دے جائے گا. خدا کو تمہاری ضرورت نہیں ہے. بات یہاں پر ختم ہو گئی؟ نہیں. ابھی انشاءاللہ تعالی ہم سب زندہ ہیں نا. یہ دینے کی بات پتہ ہے کہاں یاد آئے گی؟ ہاں, مرنے کے بعد؟ مرنے کے بعد نہیں, ہاں بولو بولو, مرنے کے وقت, مرنے کے بعد نہیں, وہ تو گیا ختم. مرنے کے وقت. سوچ لینا مسلمان, میری اور آپ کی زندگی میں خاص طور پر ہمارے یہاں جیسے ایسے موقع آتے ہیں, محرم الحرام, رمضان المبارک, باقی پورے سال, پورا سال ہمارے پاس ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دینے کا. میں نے آج نہ کسی نبی کا واقعہ پڑھا, نہ کسی امام کا واقعہ پڑھا, کتنے واقعات ہم نے سنے ہیں, لیکن آج بات یہ ذہن میں بٹھانی ہے کہ مسلمان دیندار ہونا فقط یہ تسبیح, روزہ, سجدہ, نماز ہی نہیں ہے. جیب میں ہاتھ ڈالنا بھی متقی کی نشانی ہے, جنتی کی نشانی ہے. اگر جنتی بننا ہے تو یہ کام کرنا پڑے گا. اور اس کا افسوس تجھے کب ہوگا؟ پروردگار عالم نے سورہ منافقون, قرآن مجید کا 63واں سورہ کا نشان 10, چیپٹر 63 ورس نمبر 10, اعلان رب العزت کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاد ہے منافقون کی 10ویں آیت؟ عباس کیا تذکرہ ہوتا ہے اس میں؟ لأکون من الصالحین وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. آیت صحیح ہے؟ اللہ کی راہ میں دو, من قبل ان یاتی احدکم الموت, تم میں سے کسی ایک کی موت آئے اس سے پہلے دو. اپنی جیب سے نہیں, اپنے مال سے نہیں, ہم نے جو تمہیں دیا ہے ان میں سے. یہ تیرے پاس جو بھی ہے نا, تیرے باپ کا مال نہیں, اور تیرے باپ کا مال ہوتا تو وہ بھی اس کا نہیں تھا. صلو علی محمد و آل محمد. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. اللہ نے تمہیں جو دیا ہے ان میں سے اللہ کی راہ میں کچھ دو, اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک کی موت آ جائے. اور جب موت آئے گی نا تو کہے گا ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب, خدایا تھوڑی مہلت دے دے, تھوڑا اور موقع دے دے. کیا کرنا ہے بھائی, کیا کرنا ہے؟ بولے گا فاصدق واکن من الصالحین, تو میں اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کر لوں اور صالحین میں سے ہو جاؤ. یہ صالحین کو کہاں سنتے ہیں آپ؟
ہر روز نماز میں سلام دیتے ہو نا صالحین کو، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. قرآن نے کیا کہا؟ جس کو صالحین میں بننا ہے وہ کون ہے؟ جس کو اللہ کی راہ میں دینا ہے. تو ہر روز نماز پڑھتا ہے اور پہلے نمبر کا کنجوس ہے، تو تجھے لوگوں کی اور نمازیوں کی دعا کہاں سے ملے؟ جب بھی آپس میں ہم ملتے ہیں نا، میری تو یہ عادت ہے، زبان پہ چڑھ گیا ہے، اب جب بھی مجھ سے ملے گے آپ دیکھنا، مولانا کیسے ہو، تو میں کیا بولتا ہوں؟ آپ جب مجھے پوچھتے ہو عباس ابھی آپ ملے تھے، آپ نے کہا مولانا کیسے ہو، تو میں کیا بولتا ہوں؟ الحمدللہ. تو ہم سب بولتے ہیں، لیکن ایک عادت سی ہو گئی ہے، زبان پہ ایک اور چیز آ جاتی ہے اور کہتے ہیں آپ کی دعا ہے. جی آپ کی دعا ہے. بالکل. آپ کی کہاں سے دعا ہوئی میرے لیے؟ یہ والی. خدایا دعا کرتا ہوں ہم سب عباد اللہ صالحین، لیکن میں اگر کنجوس رہا، اللہ کی راہ میں نہ دینے والا ہوا، تو آپ سب کی دعا مجھے نہیں آئے گی. بالکل. اٹھ جا، اللہ کی راہ میں دینا سیکھ. اللہ کی راہ میں دینے کے لیے پیسے والا بننے کی کوئی ضرورت اور شرط نہیں. جو خالی ہوتا ہے نا وہ بھی دے دیتا ہے. جس کے پاس کچھ نہیں نا، کربلا نے ہم کو سکھایا. جنتیوں کی کیا نشانی تھی؟ وَيَدٌ مُعْطِيَةٌ، ایسا ہاتھ جو دینے والا ہو. آج ایسے کا تذکرہ کر رہا ہے کہ جنہوں نے پورے ہاتھ ہی دے دیے دین کے لیے، پورے ہاتھ ہی دے دیے. کس کا ذکر کر رہا ہے؟ حضرت عباس سے علمدار. آپ کو نہیں پتا کتنا غریب ہے، کتنا غریب. عاشور کے میدان میں جب حسین کے تمام عزیز و انصار جا چکے، تو یہ بہادر غیور عباس آئے ہیں مولا کے پاس اور کہا فرزند رسول مجھے بھی جنگ میں جانے کی اجازت دے دو. ارباب منبر صاحب سنتے ہیں نا، تو حسین کا ایک جملہ نکلا ہوگا، عباس میں تجھے جانے کی اجازت کیسے دوں، تو میرے لشکر کا علمدار ہے. فنظر یمینا وشمالا، حضرت عباس نے ایک طرف دیکھا دوسری طرف دیکھا، کہا مولا وہ لشکر ہی نہ رہا، میں کس کا علمدار. کہا عباس جنگ کی اجازت نہیں مل سکتی. اتنے میں ارباب منبر بیان کرتے ہیں یا یہ ہوا یا وہ ہوا کہ اتنے میں چھوٹی سکینہ خیمے سے باہر آئی اور العطش کرتی ہوئی حسین کو موقع مل گیا. کہا عباس جنگ میں جانے نہیں دوں گا، لیکن ایک کام کر دو، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے نا جس کی آواز العطش کی بلند ہوتی ہے، کوزے میں جا کے پانی بھر کے آؤ. بس لو، حضرت عباس کو مقتل میں میدان میں جانے کی اجازت مل گئی. بوری بہادری کے ساتھ حضرت عباس گئے، نکلتے گئے، آگے نکلتے گئے، یہاں تک کہ آپ نے سنا ہے کہ حضرت عباس نے نہر فرات کے کنارے پر قبضہ کر لیا. کیا مظلومی عباس کی. آئے اپنی سواری سے اترے، مشق سکینہ کو بھر لیا. آپ کو پتا ہے اس داستان کو ہمارے 5ویں امام بیان کرتے ہیں. ہمارے 5ویں امام 3 سال کے تھے کربلا میں. 5ویں امام علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ جب چچا عباس خیمے سے پانی لینے کے لیے نہر فرات کی طرف نکلے نا، تو میری پھوپھی سکینہ نے ہم کو بلایا بچوں کو اور کہا اے بچے اپنے اپنے کوزے تیار کرو، میرا چچا عباس گیا ہے پانی لینے کے لیے. عباس پہنچ گیا ہے نہر فرات پر، پانی بھر لیا، چلو میں پانی لیا اور پانی پہ نظر کر کے پانی کو واپس پھینک دیا. میں کہوں گا مولا
آپ بھی پیاسے تھے، پانی بھی مل گیا تھا، تھوڑا پانی لے لیتے، تھوڑا پانی پی لیتے تو شاید وہاں سے جواب آئے، اے جاہل، تجھے نہیں پتا کہ جب میں نے پانی کو لیا تھا تو مجھے اس میں پیاسوں کی تصویر نظر آتی تھی۔ ارے میرا آقا حسین، میری بچی سکینہ اور تمام بچے، میں کیسے پانی کو ہاتھ لگا سکتا ہوں؟ حضرت عباس نے پانی بھر لیا اور واپسی کا ارادہ کیا۔ سب ماجرا آپ جانتے ہو۔ ایک موقع وہ آیا کہ حضرت عباس واپس آ رہے تھے تو کسی شقی نے وار کیا، عباس کا ایک ہاتھ قلم ہو گیا۔ پھر دوسری بار کسی نے پیچھے سے آ کے وار کیا، عباس کا دوسرا ہاتھ قلم ہو گیا۔ اب مشکیزہ سنبھالنے کے لیے عباس کے پاس بازو نہیں، کیا کیا؟ اپنے مشکیزے کو دانت سے سنبھالا اور علم کو اپنے زانو اور پیروں اور اپنی سواری کے بیچ لہرانے رکھا تاکہ دشمنوں کو یہ نہ پتا چلے کہ عباس کے پاس اب بازو نہیں، علم ہمیشہ لہراتا رہے۔ عزادارو، عباس وہاں سے نکلے، وہ خیمے کی طرف آ رہے تھے۔ مختار کے دربار میں جب مختار نے حرملہ کو گرفتار کیا ہے تو پوچھا تھا، حرملہ تو نے کربلا میں کیا 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 ہے؟ حرملہ نے کچھ داستانیں اپنی بیان کی، اس میں سے ایک بات یہ بھی کی، اے مختار، جب عباس پانی لے کے خیمے کی طرف آ رہے تھے نا، ارے مجھے حکم دیا گیا اگر خیمے میں پانی پہنچ گیا تو ہماری خیر نہیں، اس لیے عباس کے پاس جو پانی کا مشکیزہ ہے نا اس پہ وار کرو۔ میں حرملہ، مجھے بلایا گیا اور کہا گیا ایک تیر اس مشکیزے پہ لگاؤ۔ عزادارو، حرملہ کہتا ہے میں نے تیر مارا، مشکیزہ سکینہ میں لگا، پانی بہ گیا، عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ یہ ہونا تھا۔ اس میں سے ایک شقی آیا جس نے ایک گرز عباس کے سر پہ مارا۔ اب حضرت عباس گھوڑے پہ اپنے آپ کو نہیں سنبھل سکتے، اپنے بھائی امام کو صدا دی، مولا آ گئے۔ میں نے سنا ہے ارباب منبر بیان کرتے ہیں کہ حسین مظلوم حضرت عباس کے سرانے پہنچ گئے اور ایک کام کیا، حضرت عباس کا سر مبارک کو اپنے زانو پہ رکھا۔ ابھی رکھنا ہی تھا کہ عباس نے اپنے زانو سے اپنے سر کو ہٹا لیا، دوبارہ کیا، واپس سر کو ہٹا لیا۔ ارباب منبر بیان کرتے ہیں کہ حسین نے پوچھا عباس کیا میرے زانو پہ آرام نہیں کرنا؟ کہا مولا میں کیا کروں؟ اس گھڑی کو یاد کرتا ہوں جب آپ گھوڑے سے نیچے آؤ گے تو آپ کا سر مبارک کو کون اپنے زانو پہ رکھے گا؟ اے مولا میری دو وصیت ہے، اے مولا میرے پاس اب بازو نہیں رہے، مولا ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، ایک آنکھ میں آنسو آخون ہے، مولا پہلی میری وصیت ہے آخری دیدار کرنا چاہتا ہوں، ارے خون کو ہٹا دو تاکہ میں آپ کی زیارت کر لوں۔ میں کہوں گا مولا عباس کبھی جرأت نہ کرتے، لیکن کیا کرے عباس، ہاتھ باقی نہ رہے۔ حسین نے خون کو ہٹایا۔ اس کے بعد حضرت عباس نے کہا اے میرے آقا و مولا، میری دوسری بات کو خیال رکھنا، میرے لاشے کو خیمے میں میرے لاشے کو خیمے میں مت لے جانا۔ کہا عباس کیوں؟ کہا میں شرمندہ ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے پانی کے انتظار میں ہے۔ عزادارو، یہ سران عباس امام حسین نے ایک مرثیہ پڑھا ہے اور کہا ہے اے عباس، اے عباس، اب تم تھے نا خیمے میں، بیویاں اطمینان کی نیند سوتی تھی اور فوج اشقیاء کے یہاں لوگ فکر میں تھے۔ حسین کے پاس ابھی عباس باقی ہے، لیکن اے عباس اب تیرے جانے کے بعد فوج اشقیاء آرام کرے گی اور نبی کی بہو بیٹیاں بے چین ہو جائیں گی۔ عزادارو، حسین نے حضرت عباس کی وصیت کو عمل میں لائے، لاشا عباس کو چھوڑ دیا۔
علم حضرت عباس کو لے کر واپس خیمے کی طرف آ رہے تھے. 5ویں امام بیان کرتے ہیں کہ جب بچوں نے علم کو دیکھتے ہوئے آتے ہوئے دیکھا نا تو میری پھوپھی سکینہ نے کہا بچوں دیکھو بابا کا علم چاچا کا علم آ رہا ہے. میں کہوں گا بیٹی یہ علمدار نہیں آ رہا, یہ فقط اس کا علم آ رہا ہے. عزادارو جیسے جیسے علم آتا گیا ویسے ویسے بچوں کو پتا چل گیا کہ علم تو آ رہا ہے, علمدار نہیں آیا. قیامت کا جملہ بی بی سکینہ نے کہا اے بابا آپ جا کے چچا سے کہہ دیجئے میں اب پانی کا سوال نہیں کروں گی. عزادارو یہ عباس کتنے غریب ہے. یہی مختار کے دربار میں ایک ظالم کو بلایا گیا اور کہا اے ظالم بتا تو نے عاشور کے دن کیا دیکھا ہے؟ کہا مختار میں نے ایک چیز ایسی پائی تھی آج تک نہیں بھولا. کہا بیان کر ورنہ یہ تلوار تیری گردن پہ جائے گی. ظالم نے بیان کرنا شروع کیا. کہا مختار شام غریبہ سے پہلے خیموں کو آگ لگانے سے پہلے ہمیں حکم دیا گیا تھا کہ لاشوں سے سروں کو قلم کیا جائے اور جب سر قلم ہو جائے نا ہر سر کو ایک نوکے نیزے پہ لگا دینے کا. اے مختار ہم نے ہر سر کو نوکے نیزے پہ رکھا لیکن ایک سر ایسا تھا جیسے جیسے اس کو نیزے پہ رکھتے تھے وہ سر نیچے گر جاتا تھا. کئی بار ہم نے کوشش کی, آخرکار ہم نے فیصلہ کیا کہ اس سر کو ایک گھوڑے کی گردن سے باندھ لیا جائے. تو مختار نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا مختار ہم نے اس سر کو گردن گھوڑے سے باندھ دیا, اس کے بعد ہم کربلا سے کوفہ گئے. اے مختار پورے راستے میں وہ سر پامال ہوتا رہا. مختار نے پوچھا بتا اتنا یہ کس کا سر تھا؟ ظالم نے کہا عباس کا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. رضا بقضاء وتسليم لأمر ماتم حسين.